ماہ رجب کی کسی ایک رات میں پڑھیں. لیکن جناب سید طاؤس یہ کہتے ہیں کہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو شب اول کے ساتھ ملائیں، یعنی شب اول میں پڑھیں. کیوں؟ وہ جو میں نے ابھی اشارہ کی کہ زندہ رہنا ہے نہیں رہنا، آگے موقع ملنا ہے نہیں ملنا ہے، کیا مصروفیات ہونی ہے، پڑھ پائیں نہیں پڑھ پائیں، تو آج تو ہم جاگ رہے ہیں اور عبادت ہی کے لیے جاگ رہے ہیں تو آج ہی پڑھ ڈالیں. اس لیے کہتے ہیں کہ میں یہاں پر اس کو ذکر کر رہا ہوں. اور وہ نماز یہ ہے کہ قالا، سلمان سے یہ نماز روایت ہوئی ہے، سلمان فارسی علیہ الرحمہ. وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر فرماتے ہیں من صلی لیلۃ من لیالی رجب 10 رکعات، جو رجب کی راتوں میں سے کسی رات 10 رکعت نماز پڑھے، یقرأ فی کل رکعت فاتحۃ الکتاب، ہر رکعت میں ایک الحمد، وقل یا ایھا الکافرون مرتن، ایک مرتبہ سورہ کافرون، وقل ھو اللہ احد 3 مرات، 3 مرتبہ قل ھو اللہ احد، ایک الحمد ہر رکعت میں، یعنی 10 کی 10 رکعت میں ایک ایک الحمد، ایک ایک کافرون اور 3 قل ھو اللہ پڑھے. یعنی یہ نمازیں 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، ہر 2 رکعت بعد ایک سلام ہوگا. غفر، اچھا اب یہ ہے اس کا فائدہ. یہ 10 رکعت نماز بظاہر کوئی بہت لمبی نماز نہیں ہے، بعض نمازیں بعض ہیں 2 رکعت نماز ہے لیکن 2 رکعت میں 100 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھنا ہے، یعنی 50 پہلی رکعت میں اور 50 دوسری رکعت میں. وہ لمبی نماز ہے، وہ 100 دفعہ سن کے انسان کہتا ہے اوہ یہ تو نہیں ہو پائے گی. یا بعض اور دوسری لمبے سوروں والی نمازیں ہوتی ہیں، یہ بہت مختصر سی ہے. الحمد، کافرون، قل ھو اللہ، منتہا قل ھو اللہ صرف 3 مرتبہ ہے، باقی دونوں ایک ایک مرتبہ. کہتے ہیں پیغمبر فرما رہے ہیں، کہنے والا وہی والی بات ہے، ہم نے نہیں بھی کہا ہوگا تو یہ ثواب مل جائے گا، ثواب کی خاطر کر لو. پیغمبر فرماتے ہیں کہ بھلے غفر اللہ تبارک و تعالی لہ کل ذنب عمل وصرف لہ من ذنوبہ، پروردگار عالم تمام وہ گناہ جو اس نے کیے ہوں اور جو گزشتہ زندگی میں اس نے انجام دیے ہیں ان سب کو معاف کر دے گا. وَكَتَبَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ بِكُلِّ رَكْعَةٍ عِبَادَةً 60 سنہ، ہر رکعت کے برابر مقابل میں پروردگار عالم اس کے لیے 60 سال کی عبادت کو لکھے گا. ہر رکعت تو 10 رکعت کی کتنی ہو گئی؟ 600 سال کی عبادت. 3 روزوں سے 900 سال، 10 رکعت سے 600 سال، 1500 سال کی عبادت تو آپ کی یہی ہو گئی 2 چھوٹے چھوٹے اعمال میں. یہ ثواب. وَآتَاهُ اللَّهُ تَعَالَى بِكُلِّ سُورَةٍ، اور ہر سورے کے بدلے پروردگار عالم عطا کرے گا قصراً من لؤلؤ فی الجنہ، موتیوں کا ایک محل جو جنت میں ہوگا. وَكَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَمَنْ صَامَ وَصَلَّى وَحَجَّ وَاعْتَمَرَ وَجَاهَدَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ، اور پروردگار عالم اس کے لیے، اس نماز پڑھنے والے کے لیے لکھے گا اجر میں سے، یعنی اتنا اجر لکھے گا جتنا پورا سال نماز پڑھنے والا، پورا سال روزہ رکھنے والا، پورا سال حج کرنے والا، پورا سال عمرہ کرنے والا، پورا سال جہاد کرنے والا، ان 5 عبادتوں کا، ساری عبادتیں اہم ترین عبادتیں، اس کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. وَكَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ إِلَى السَّنَةِ الْقَابِلَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ حَجَّةً وَعُمْرَةً، اگلے سال تک پروردگار عالم اس کے لیے ہر دن میں ایک حج اور ایک عمرہ کا اجر و ثواب لکھے گا. وَلَا يَخْرُجُ مِنْ صَلَاتِهِ، یہ نماز سے باہر نہیں نکلے گا حتیٰ اس وقت تک کہ یغفر اللہ لہ، جب تک کہ خدا اس کو، یعنی جیسے یہ نماز سے باہر آئے گا 10 رکعتیں اس کی پوری ہوں گی، نماز ختم ہوگی، گویا یہ نماز سے باہر آیا یہاں تک کہ پروردگار عالم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، جب یہ اپنی نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، نَادَاهُ مَلَكٌ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ، عرش کے نیچے موجود ایک فرشتہ اس کو آواز دیتا ہے، استأنف العمل یا ولی اللہ، اے ولی خدا. مقام دیکھیں اس شخص کا، اے ولی خدا، اے خدا کے دوست، حالانکہ ولی کو دوست کے معنوں میں بھی لے لیں، اے خدا کے دوست اپنے اعمال کو نئے سرے سے شروع کرو. فقط اعتقک اللہ تعالی من النار، خدا نے تجھے آتش جہنم سے آزاد کر دیا. وکتبہ اللہ تعالی من المصلین تلک السنہ، اور اس سال میں یہ نماز گزاروں میں پروردگار عالم اس کو شمار کرے گا. کتنی دیکھیں اس کی اہمیت ہے. اگر آپ کے ذہن میں ہو جب روز عاشور ظہر کا وقت آیا تھا تو اور ابو سمامہ سیداوی آگے بڑھے تھے
کہ اے فرزند رسول ظہر کا وقت ہو گیا ہے. امام حسین نے آسمان کی طرف نگاہ کی، کہا ظہر کا وقت ہو گیا. اس وقت امام حسین ابو سمامہ کو یہی دعا دے رہے ہیں کہ خدا تجھے نمازیوں میں سے، نماز گزاروں میں سے قرار دے. اور وہی عنوان کہ نماز گزاروں میں سے شمار ہونا، اس 10 رکعت نماز کے نتیجے میں پروردگار عالم اس سال اس کو نماز گزاروں میں سے قرار دے گا. وَإِن مَاتَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور اگر اس اگلے سال سے پہلے مر گیا تو ماتا شہیدہ، شہادت کی موت مرا. وَاسْتَجَابَ اللَّهُ تَعَالَى دُعَاهُ، خدا اس کی دعا کو مستجاب کرے گا. وَقَضَىٰ حَوَائِجَهُ، خدا اس کی حاجتوں کو پورا کرے گا. وَآتَاهُ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کتنا مشکل مرحلہ ہے کہ جب یعنی وہ مراحل جو قیامت کی ہولناک مراحل میں سے ایک مرحلہ نامہ اعمال حوالے کیے جانے کا مرحلہ ہے. ایک پیغمبر کہہ رہے ہیں، وہ یعنی واقع نبوی روایت ہے. پیغمبر وہ پیغمبر کے جن کو مشرکین مکہ جو نبی نہیں مان رہے لیکن سچا ضرور مان رہے ہیں، وہ سچا نبی کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کیا کہتے ہیں یہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو پروردگار عالم اس کے سیدھے ہاتھ میں اس کو نامہ اعمال عطا کرے گا. وَبَيَّضَ وَجْهَهُ، اور اس کے چہرے کو سفید کر دے گا یعنی نورانی کر دے گا. وَجَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ سَبْعَ خَنَادِقَ، اور پروردگار عالم اس کے اور جہنم کے درمیان 7 خندقیں کھود دے گا. 7 خندقیں یعنی اب نہیں جا سکتا، اب نہیں جا سکتا. یہ ایک یعنی یہ جو اجر و ثواب اس روایت میں مجھے ملا ہے نماز کے حوالے سے، پورے 30 دن میں ایک 10 رکعت نماز ہے، البتہ 2 رکعت کر کے اس خصوصیت کے ساتھ. کتنا اجر و ثواب. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیسا خدا کی بخشش کا مہینہ ہے، کیسا رحمت کا مہینہ ہے. رحمت کتنی خدا کی پھیلی ہوئی ہے، عطا کتنی ہے پروردگار عالم کی اس مہینے میں.